السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ سیف اللہ بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ سیف اللہ بھائی، ہم نے جنت کے مس کی بات کی، اس میں when I was going through تو میں نے ایک اور حدیث پڑھی۔ وہ حدیث تھی کہ جو کسی معاہد کو نان مسلم لیونگ ان اے مسلم لینڈ اس کو قتل کرتا ہے وداؤٹ اینی ریزن، تو ہی ول ناٹ اسمیل دا فریگنس آف جنہ، آلدو جو فریگنس آف جنہ ہے وہ 40 ایئرس تک پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا اتنا امپیکٹ ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ دیکھیں اسلام کتنا فیئر ہے اور کتنا نان مسلمس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے جنت کے دروازوں کے اوپر۔ جی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ اللہ اکبر۔ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان کے آباء و اجداد یا ازواج یا جو آنے والی نسلیں ہیں، اور ملائکہ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے داخل ہوتے ہوئے ان کو کہیں گے سلام علیکم، تم لوگوں کے اوپر سلامتی ہو، بما صبرتم، جس کا تم لوگوں نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، بے شک یہ جو عاقبت ہے، جو رزلٹ نکلا ہے، یہ بہترین ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ آمین۔ شیخ، جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں، وہ اس کے غضب پہ حاوی ہے۔ بالکل اسی طرح حدیث میں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان رحمتی سبقت غضبی، ان جو میری رحمت ہے وہ میری غضب پر غالب آ چکی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کے جو 99% جو ہے وہ انشاءاللہ یوم قیامت کے دن میں، ابھی جو دنیا میں جو آپ رحمات کے جو آئینے دیکھتے ہیں، جو رحمات کی بارشیں دیکھتے ہیں، وہ 1% ہے۔ اللہ کی جو رحمت ہے اس کے 100 پورشنز ہیں، اللہ ان میں سے اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن ایک پورشن جو ہے وہ دنیا کے لیے۔ شیخ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت دنیا میں، اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں۔ بالکل، جو فلڈ آتا ہے، ہم سارے فلڈ ریلیف کا کام کرنا چاہتے ہیں، دیٹ از اونلی 1 پورشن آف دا رحمہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 99 جو پورشنز ہیں وہ آخرت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، قیامت کے لیے۔ اور اسی طرح آتا ہے کہ جو ملٹیپل گیٹس ہیں ان کے ملٹیپل رولز ہیں۔ بالکل، سو ایک گیٹ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہاد کیا اور وہ اس گیٹ سے انٹر ہوں گے، دوسرا گیٹ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے چیریٹی کی اور وہ چیریٹی والے گیٹ سے انٹر ہوں گے۔ اور اسی طرح باب الریان ہے، جس میں جیسے کہ حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باب الریان لا يدخلها الا الصائمون ومن دخل منها اغلق الباب، یعنی باب الریان میں سے جو داخل ہوں گے روزے دار، اس کے بعد دروازہ کلوز کر دیا جائے گا۔ دیز آر VIP گیٹس۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ بعض احادیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو ان 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی، یا عبداللہ تعال ہنا ہنا خیر، اس دروازے سے اس میں زیادہ خیر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم لوگوں کو ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اور اس میں جیسے کہ حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں ایک تو جیسے حدیث میں کہ من زار المریض ومن عیادت المریض، اور اسی طرح یعنی حمل الجنازہ، یعنی جو ایک بندہ جو مریض کی عیادت کرنے جائے، عیادت کرتا ہے۔ اچھا، اور عیادت کا یہ مطلب نہیں کہ یار میرا کوئی فرینڈ ہے، ریلیٹیو ہے، وہ کراچی بیمار ہے اور میں لاہور میں بیسڈ ہوں یا کسی اور جگہ پہ، تو عیادت آلسو مینس کہ آپ اس کو صرف ٹیکسٹ میسج کر دو، ٹھیک ہے، دیٹ آلسو کمز ان دی اوبلیگیشن کہ یار آج کل تو بہت ایزی ہو گیا ہے۔ بٹ یس، اٹس نو ڈاؤٹ یہ ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ فیس ٹو فیس فزیکلی ملنے کے ایک الگ ہی لذت ہے۔ آپ اگر ان سے نہیں ہو سکتا، کبھی آپ خود ہاسپٹل جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبق کبھی ہے عکاشہ۔ وہ کون تھا عکاشہ؟ یا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لعلک تکون منہم، ہو سکتا ہے آپ ان میں سے ہو۔ کیا ہے؟ زیارت مریض۔ زیارت مریض کا مطلب آپ ان سے ملے، آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ کی کتنی نعمتیں آپ کے اوپر، اور آپ جب مریض سے ملنے جاتے ہیں اس کے اندر کتنا حوصلہ افزائی، کتنی موٹیویشن ملتی ہے زندگی کے لیے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ دیر از سم ون ہو کیئر اباؤٹ می۔ آج آپ اگر جائیں ہاسپٹلز میں، واللہ یو ول نو کہ آپ کس ہیلتھ کنڈیشن میں جی رہے، کس نعمت میں جی رہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ آپ جنازے کو لے کے جائیں۔ آپ دیکھیں نا، اسی لیے اس میں حدیث میں آتا ہے کہ من قام مع الجنازة وادخله له قراطان والقراط مثل الاحد، یعنی جو بندہ جنازے کے ساتھ جاتا ہے، اس کے خیال رکھتا ہے، پھر دفن کرتا ہے، اس کے لیے 2 قیراط۔
ایک بندہ جو صرف فیونرل پریئر پڑھتا ہے، یس، ٹھیک ہے، اس کے لیے ریوارڈ ہے ایک ماؤنٹین جیسا، ماؤنٹین جبل آف احد جیسے ٹھیک ہے. حدیث میں ہے. اور سیکنڈ بندہ جو فیونرل پریئر بھی پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ وہ بری بھی کرنا چاہتا ہے، اس کا جو ریوارڈ ہے وہ ڈبل ہے. اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور نریشن میں آتا ہے کہ مسلم ہیز رائٹ آن اندر مسلم، وہ 5 طرح سے ہیں کہ جب کوئی سلام کرے اس کے سلام کا جواب دو، جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنے جاؤ، جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کا فیونرل پڑھو، جب کوئی انوائٹ کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کی انویٹیشن ایکسیپٹ راستے کرنی کا ہے. حق ادا کرو. ہاں جی. سو جب ہم جنت کو ڈسکرائب کر رہے ہیں اور ہم اس کے گیٹس ڈسکرائب کر رہے ہیں، سو اٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیل دی آڈینس دیٹ دے آر ڈفرنٹ لیولز آف جنت. سو اس طرح نہیں ہے کہ جنت ایک گراؤنڈ ٹائپ ہے اور صرف ایک ہی طرح کی ہے. ان فیکٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیر 100 لیولز آف جنت، اور جو ٹاپ لیول ہے وہ جنت الفردوس کا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ الفردوس، اگر آپ اللہ سے مانگے تو بیسٹ مانگے، فردوس کو مانگے. اسی لیے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں بھی، دنیاوی ہو یا اخروی چیزیں، دنیاوی ہو یا آخرتی، اس میں بھی آپ بیسٹ مانگیں. آپ اپنا موٹیویشن فرسٹ والا رکھیں. یعنی کہ اگر آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی دے، تو آپ یہ نہ کرو کہ آپ مجھے کلٹس دے، آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے V8 دے، بگاٹی دے. یا ہم کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیونکہ دعا کرنے دس از سم تھنگ دیٹ از انکریجڈ. ٹھیک ہے، یعنی یو ہیو ٹو، آپ اس میں کوئی شک نہیں، ہر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی ایک لائف سٹائل جیے، لیکن اس میں یہ نہیں کہ یار وہ اسی میں ہی، یعنی اگر یہ لائف سٹائل نہیں ملے تو میں نہیں جی رہا. ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ ایٹیچیوڈ بھی نہیں چاہیے. اور اسی طرح دیکھیں اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا وقافل الیتیمی کہاتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ درجے میں، اور اس میں کیا بولتے ہیں، جیسے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ کون ہوگا، جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، کیا ہم یتیموں کی کفالت کرتے ہیں یا ان کو دکانوں میں بٹھا کے کام کرواتے ہیں، یا ان کے مالوں کو اور ان کے حق اموال کھا لیتے ہیں، ان کے رشتہ دار اس کے اوپر ڈاکہ مار دیتے ہیں. دیکھیں نا، یہ حالت ہے ہماری. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں، میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، ہے نا. تو یہ کہنا کافی نہیں ہے، اس کے اللہ کے رسول کے فرامین پر چلیں گے تو پھر چلے گا نا، ورنہ پھر کہنا تو ہر کوئی کہتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں میں ہم لوگوں کو یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بارک اللہ فیک. اور جو لیولز ہم ڈسکس کر رہے تھے اس میں بھی زمین اور آسمان جتنی اسپیس ہے، ٹھیک ہے. سو ملٹیپل لیولز ہیں اور بہت زیادہ اس میں اسپیس ہے. بالکل. جزاک اللہ خیر سیف اللہ بھائی، بارک ویری اللہ نائس ٹاکنگ ٹو بارک یو. اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.